ہاں کفر کو خطرہ کس چیز سے ہے کہ کہیں مسلمانوں میں مسلمانوں والا نظام نہ آ جائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اگر آج کفر کو خطرہ ہے تو اس بات سے ہے کہ مسلمانوں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا نظام نہ آ جائے. اس نظام کے لیے عالم کفر نے مسلمانوں کو دبوچ کے رکھا ہوا ہے. بقایا وہ کافر کہتے ہیں عالم کفر کا ایجنڈا ہے، جو مغربی طاقتیں ہیں ان کا ایجنڈا ہے مسلمان نماز میں لگا رہے، روزے رکھتا رہے، جبے کبے پہنے، ٹھیک ہے، اپنی جو ہے وہ اس کی پگڑیوں کے رنگ اتنے وہ پہنے. ہاں مسلمان جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا اسلامی نظام کی تو عالم کفر کو یہ چیز برداشت نہیں ہے. اللہ اکبر. بقایا اس کو ہماری آپ کہیں گے ہماری اس کو کوئی نماز سے مسئلہ نہیں، تو ملک اس لیے حاصل کیا تھا. پڑھیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے فرمودات کو، صدارتی خطبے جو ہے وہ پڑھیے جا کر. اور آج ایک اور بات بھی کہہ دوں میں، شاید بھی یہ موقع سال بعد آئے. جب پاکستان بن گیا نا، جن لوگوں نے تحریک مقاصد کو پڑھا ہے وہ یہ لوگ بات کو بخوبی جانتے ہیں. جنہوں نے تحریک مقاصد کی سٹڈی کی ہے کہ تحریک مقاصد کیا ہے. اب تحریک مقاصد کیا تھی؟ جن لوگوں نے پاکستان بننے میں کردار ادا کیا نا، انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان صحیح سمت نہیں جا رہا. وہ لوگ جمع ہوئے، وہ جمع ہو کر سن 1951 میں 22 نکاتی ایجنڈا، اس میں سیاسی لوگ، مذہبی لوگ اور باشمول، جملہ دہرانے لگا ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سارے لوگ شامل تھے. یہ میں نے مذہباً ذکر کر دیے، سیاسی لوگ بھی تھے. 22 نکاتی ایجنڈا جو اس وقت کے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں وہ طے کیا گیا اور وہ ارباب اقتدار کو پیش کر دیا گیا کہ یہ لیجئے ہم سارے لوگ اس ایجنڈے پر متفق ہیں، پاکستان کا آئین خالصتاً قرآن و سنت والا آئین بنا دیجئے. اب تو خیر نئی نسل مطالعہ بھی نہیں کرتی، یا معلومات کا ذریعہ فیس بک ہے یا سوشل میڈیا ہے یا ٹی وی ہے، اور ٹی وی پر آ کر کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہم کون سا اسلام نافذ کریں. دیوبندیوں والا، بریلویوں والا، یہ محض ایک منافقانہ جملہ ہے. آج بھی وہ 22 نکاتی ایجنڈا موجود ہے، اس پر عمل کیجیے اور نافذ کر دیجیے. پھر اب اس قوم کو باریکیاں کون سمجھائے؟ اللہ اکبر. تمام مسالک کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ سود کیا ہے؟ حرام ہے. بولیے کیا ہے؟ حرام ہے. میں مرے ہوئے لوگوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، مگر جو سابقہ بادشاہ تھا، اس کے والد کے خلاف جب ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ پاکستان میں سودی کاروبار حرام ہے، تو وہ مرحوم جا پہنچے عدالت میں. انہوں نے کہا میں اس فیصلے کو رٹ کرتا ہوں.